کال پر یہاں آئے. آپ میں سے بیشتر لوگوں نے شاید کھانا بھی نہیں کھایا اور آج شام تک آپ یہاں موجود ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ جن لوگوں میں اتنا صادق جذبہ ہو ان سے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. ہم نے 9 ماہ پہلے ریفرینڈم لڑا. ہمیں رب پہ بھروسہ تھا اور آپ پہ بھروسہ تھا. اس بھروسے کے نتیجے میں رب نے آپ کو فتح مند کیا. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس میں ایک منشور بھی دیا تھا جو ہمارا ریفرینڈم جیتنے کے بعد کا پروگرام تھا، جس میں بنیادی نقطہ جیسے بہت سارے سینئر ساتھیوں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ کانٹریکٹ کے بچوں کو پرماننٹ کرانا مقصود تھا. ہم نے 7 مہینے انتظامیہ کے سامنے بارگیننگ کی اور 6000 کم و بیش بچوں کو پرماننٹ اسٹیٹس بنانے میں کامیاب ہوئے. اس کے لیے انتظامیہ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ کام گوارا نہیں ہے. وہ آج 1.25 مہینہ ہونے کو ہے اور لیٹر کا پروسیس کو سلو کر رکھا ہے انہوں نے. یہ لیٹر کا پروسیس اس تنخواہ سے پہلے کہتے ہیں مکمل ہونا چاہیے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم رول نہیں چلنے دیں گے جب تک یہ پروسیس آپ کا حق ہے. ایک کانٹریکٹ کے بچوں کا حق ہے. ہم ٹریڈ یونین کے لوگ ہیں. ٹریڈ یونین قربان ہوتی ہے محنت کشوں پر. میں اور میرے ساتھی قرآن پر حلف رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج بڑے شرم کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے. اس شہر کے جو بنے ہوئے بابا آدم بنے ہوئے ہیں ان کے لوگ یہاں آئے اور انہیں لیٹر پھاڑنے کا پروگرام بنایا. خدا کی قسم ہم پھٹ سکتے ہیں یہ لیٹر کسی کا پاس. ہم کسی جھگڑے کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم کسی لڑائی کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. لیکن اگر کسی کو شوق ہے تو میں سمجھتا ہوں لڑائی کو لڑائی سے ہی دبایا جائے. آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے. محنت کا رب کے بعد سب سے زیادہ طاقت کا مالک ہوتا ہے. یہ جو بندوقڑیاں ہیں یہ کچھ نہیں کرتی ہیں. رب مہربان ہوتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ہوشیار رہے کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. جیسے صدر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ٹریڈ یونین جو گزشتہ 11 سال ہم نے دھکے کھا کے ہائی کورٹ سے لی ہے وہ اس کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کے چارٹ آف ڈیمانڈ پر پاؤں رکھنا چاہتے ہیں. وہ ان بچوں کے رزق کی بڑھوتری کے مخالف ہونا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر ہوش مندی کا مظاہرہ کیا، آپ نے جرت کا مظاہرہ کیا، آپ نے اتحاد کا مظاہرہ کیا تو دنیا کی طاقت کوئی ایسے نہیں ہے جو آپ کے قدم بڑھاؤ اخلاق صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ اخلاق صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں. گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. ابھی عصر کی اذان ہوئی ہے اور ہم مسلمان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے حضور سر بسجود ہونا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ رب ہمیں کسی آزمائش سے بچائے. رب ہمیں کسی آزمائش سے بچائے. لیکن آزمائش اگر ہم مقدر ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی مزدور سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو باہر کے لوگ یہاں انوالو ہو گئے ہیں کہ اسی کے 12,000 محنت کا شیشہ پلائی دیوار بننا پڑے. یہ باہر کے لوگوں نے اندر کچھ نہیں دیا ہے. انہوں نے ٹریڈ یونین میں پاؤں رکھ دیا ہے. انہوں نے ادارے کو لوٹا ہے. یہ ہزاروں گاڑیاں لے کے اڑ گئے تھے. یہ شہر کے اندر کنگال کر دیا ہے. انہوں نے مہنگائی کا سیلاب لے کے آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کسی مہم جوئی کی طرف جائیں، کسی انتہا
تیار ہیں؟ میں آخر میں آپ سے اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، آپ کل بھی اسی طرح سے منظم رہیں. پہلے آپ اپنے سینٹروں میں جائیں، آپ حاضری لگائیں. اپنے سینٹر میں جائیں، آپ حاضری لگائیں. جو تالا لگا ہوا ہے وہ تالا میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کو توڑ دیا جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تالا کسی کے باپ کا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ جو ہے یہ کس طرح کی انتظامیہ ہے. یہاں شہری جو ہے مارے پھر رہے، ان کو بجلی میسر نہیں ہے، اور یہاں دروازوں کو تالا لگائے جاتے ہیں. یہ شہر کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پالیٹکس کرتے ہیں، ہم شہر کے بابے بنے ہوئے اور شہر کے دروازے بند کر کھولے ہوئے. آپ جائیں، آپ حاضری لگائیں، اور جب تک یہ لیٹر ایشو نہیں ہو جاتے، ہمیں یقین نہیں ہو جاتا، آپ اسی طرح یہاں آتے رہیں. آخر میں چودھری محمد اسلم صاحب ہیں یہاں، میں ان سے درخواست کروں گا. ہمارے حافظ محمد حسین صاحب ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور دعا کر کے یہ آپ گھروں کو جائیں، اور کل انتہائی چاق و چوبند صورتحال سے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں. ڈپارٹمنٹ میں صورتحال اگر خراب ہے تو ادھر ضرور آئیں. ادھر